میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور تشویشناک بات ہے. دیکھیے اس کی وجہ ہمیں صاف نظر آتی ہے, کسی پاکستانی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست کے 3 ستونوں کے اندر ہم آہنگی اور ہمکاری کا فقدان ہے. انتظامیہ کچھ سوچتی ہے, عدلیہ اس سے الٹی طرف جاتی ہے, اور مقننہ کا ایک اور رول ہے وہ دوسری. تو سر چوتھا ستون بھی شامل کر لیں, صحافت. صحافت چوتھا ستون ہے, اور چوتھا ستون جو ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہے. دیکھیے تو یہ ہم ایک ایسی ریاست بن چکے ہیں جس کے ستونوں کے اندر کلیکٹیو کوآپریشن نہیں ہے, اور اسی لیے ہماری چھت ہمیشہ لڑکھڑاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہم بار بار مارشل لاؤ میں سے گزرے. ہمارے ہاں ابھی جو عام بندے کو نظر آتا ہے کہ آئی جی پولیس نے کسی کو اریسٹ کیا ہے اور اس کو بڑی جلدی بلایا جاتا ہے کہ حاضر ہو جاؤ ہمارے پاس, اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم میں عقل نہیں ہے, تم نے ہاؤ ڈیئر یو اریسٹ, چھوڑو اس کو ابھی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. نہیں سر, اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پولیس نے غلط پکڑا ہو بندے کو, 30 سال تجربے کے بعد غلط پکڑ لیا. آئی جی کی کتنی نوکری ہوتی ہے؟ 25-26 سال. کیا وہ ملک کا محب وطن نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنے فرائض کا خیال نہیں ہے؟ سر میرا سوال پھر وہی ہے, 9 مئی کے ذمہ داران کا ابھی تک تعین کیوں نہیں ہو سکا, اور ان کو سزا کیوں نہیں دی جا سکتی؟ تعین تو ہو چکا ہے, تعین تو کب کا ہو گیا, لیکن جس حساب سے ضمانتیں ان کو ملتی ہیں, جس حساب سے ہر کیس کے اندر ان کی ضمانت ہے. سر وہ کیس پکا پیش ہی نہیں کیا جاتا, تو پھر اس کا مطلب زبانی کہنا لیکن اس کے لیے ثبوت مہیا کرنا یہ تو اس کے فرض ہے جی. لیکن اگر آپ ثبوت کو ماننے پہ تیار نہ ہوں, آپ کہیں گے یہ ثبوت ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اس ملک کے اندر جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے, اور کتنوں کو ملی ہے پچھلے 50 سال میں؟ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھی ملتے ہوئے. وکیل کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں عدالتوں کے اندر. اچھا نہیں سر, ہم پھر ڈریگ ہو جائیں گے. اصل سوال یہ ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا, بڑی سیریس, تو فوج اتنی طاقتور ہے, وہ کیوں نہیں اپنے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکی؟ انشاءاللہ پہنچا دے گی, یہ تو مجھے یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اللہ چاہے گا تو پھر تو کوئی بھی چیز اللہ چاہے گا تو ہوتی ہے نا. لیکن اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ جو ہماری اس وقت صورتحال ہے اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ امریکہ کے اندر کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, 800 بندوں کو سزا ہو گئی. کسی کو 22 سال ہوئی, کسی کو 10 سال ہوئی. وہ جس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تصویر کھنچائی تھی سینیٹر کی کرسی کے اوپر لاتے رکھ کے, اس کو 22 سال قید ہو گئی. اور ان 800 سزاؤں میں سے ایک سزا کسی سینئر جج نے ریورٹ نہیں کی. انگلستان میں 2012 کے اندر یونیورسٹی رائٹس ہوئے, لوگ مرے بھی گئے, 2700 اسٹوڈنٹس کو پکڑا گیا ویڈیو ایویڈنس کے اوپر, 2700 کو سزا ہو گئی. ایک کی سزا کسی جج نے ریورٹ نہیں کی. آپ اپنا دیکھ لیں سسٹم, وہاں ہم آہنگی. سر ثبوت پیش نہیں کیے جاتے صحیح طریقے سے. آپ ثبوت کہنا بالکل اور چیز ہے کہ جناب یہ ملزم ہے, لیکن اس کو مجرم قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ ثبوت پیش کیے جائیں. یہ بڑا اچھا آرگومنٹ ہے, تو یہ قیامت تک چلے گا. ہم جو ثبوت دیں گے آپ کہیں گے کہ یہ اچھا نہیں ہے. ہم نے 200 دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں نے سزا دی,